بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ 16 پارہ سورہ مریم، آیت شریفہ 73 اور آیت کریمہ 74۔ ان دو آیات میں ایک ایسے شبہہ کا ذکر ہے جو قدیم زمانے سے شیطان نے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے سکھا رکھا ہے۔ صدیوں نہیں، ہزاروں سال پہلے تھا اور اب بھی ہے۔ کون کون اس میں مبتلا ہے؟ اللہ کرے کہ کہنے والا اور سننے والے اس میں مبتلا نہ۔ میں آپ توجہ سے آج کے سبق کو سنائیں، شاید اللہ کریم اپنی رحمت سے کہنے والے کو اور سننے والوں کو اس غلط فہمی سے بچا لے اور اپنے کنبوں اور گرد و پیش کے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے دونوں آیات کریمہ کے الفاظ مبارکہ کے معانی سنتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب تُتْلَى پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، قال الذین کفروا ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ای الفریقین دونوں میں سے کون سا گروہ؟ فریقین عربی میں واحد، تثنیہ اور جمع 3 ہے۔ اردو میں، انگریزی میں واحد اور جمع، سنگولر اور پلورل۔ عربی میں واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد ایک کے لیے، تثنیہ 2 کے لیے، اور جمع 2 سے زیادہ کے لیے۔ پنجابی میں بھی ایسے ہے اور انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی ایسے ہے، لیکن عربی میں تثنیہ کے لیے 2 کے لیے مخصوص سانچہ اور وزن ہے۔ مثال کے طور پر اردو میں جب ہم نے کہنا ہو 2 آدمی آئے تو 2 بولنا پڑتا ہے، اس کے بغیر 2 والی بات واضح نہیں ہوتی۔ عربی میں 2 کے کہنے کے بغیر 2 والی بات واضح طور پر سمجھی جاتی ہے۔ جاء رجلان 2 آدمی آئے، یہ عربی زبان کی گہرائی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ رجلان ایک لفظ میں 2 معنی، ایک 2 کا معنی، ایک آدمی کا معنی۔ اردو میں 2 آدمی کے لیے 2 لفظ، انگریزی میں 2 آدمیوں کے لیے وکار سب 2 men۔ کوئی انگریزی میں جو میں 2-4 لفظ پڑھا ہوں اس میں کوئی ایسا سانچہ نہیں کہ 2 کا لفظ بولے بغیر 2 سمجھ میں آ جائے، اور پنجابی میں بھی نہیں۔ یہ عربی کی گہرائی ہے کہ 2 کے لیے ایک لفظ میں 2 بھی آ گیا وہ چیز۔ کتابان
دو کتابیں. ٹو بکس کہیں گے تو دو کتابیں سمجھ آئے گا، ویسے دو کتابیں نہیں سمجھ آئے گا. تو یہاں ای الفریقین دونوں میں سے کون سا گروہ خیر شاندار ہے، مقامن ٹھہرنے کے اعتبار سے، جائے رہائش کے اعتبار سے، اور احسن اور زیادہ اچھا ہے ندیہ مجلس کے اعتبار سے. وکم اور کتنے ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کیے. ایک ہے ہلاکا، ایک ہے اہلکا، دونوں کے معنی میں فرق ہے. ہلاکا وہ ہلاک ہوگی، اہلکا اس نے ہلاک کیا. اہلکا میں دوسرے کو ہلاک کرنا اور ہلاکا میں خود ہلاک ہونا. قبلہم ان سے پہلے، من قرن زمانے، ہم احسن وہ زیادہ اچھے تھے، اثاثا ساز و سامان میں، ورؤیا اور دیکھنے میں. بامحاورہ دونوں آیات کریمہ کا ترجمہ. اور جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، ان لوگوں نے کفر کیا، ان لوگوں نے جب ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان والوں سے کہتے ہیں، دونوں گروہوں میں سے جائے رہائش اور جائے رہائش کے اعتبار سے زیادہ شاندار ہے اور مجلس کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے. آپ کہہ دیجئے استغفر اللہ. وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنے ہی ہم نے ان سے پہلے زمانے ہلاک کیے، وہ ساز و سامان میں اور دیکھنے میں ان سے زیادہ اچھے تھے. پہلی آیت کریمہ میں اللہ کے نافرمانوں کا شبہ، ان کی غلط فہمی، ان کی غلط دلیل، اس کا اللہ نے مکمل طور پر ذکر فرما دیا. اور دوسری آیت کریمہ میں اس کا قطعی رد فرما دیا، اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. اللہ کہہ رہے کہ میں بات کو صحیح طرح واضح کر سکوں. کافروں کی غلط فہمی یہ تھی اور ان کی غلط دلیل یہ تھی کہ آیات ہمیں پڑھ پڑھ کے کیا سناتے ہو؟ ان آیات پر ایمان لانے والے انہیں دیکھو اور ہم دیکھو. ہمارا اسٹیٹس کیا ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے بنگلے دیکھو، ہماری رہائش گاہیں دیکھو، ہماری کوٹھیاں دیکھو، ہمارے ڈرائنگ روم دیکھو، ہمارے میٹنگ ہال دیکھو، اور ان کی جھونپڑیاں دیکھو. کوئی مقابلہ ہے؟ تو تم ہمیں بلندی سے پستی کی طرف بلا رہے ہو. یہ ان کی منطق تھی. ترقی سے پسماندگی کی طرف بلا رہے ہو. اچھا بکر مند ہو تم. اب میرے ساتھ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں، کیا یہی فلسفہ آج بھی نہیں چل رہا؟
لا الہ الا اللہ بیڑا غرق کر دیا اس وقت پہ. کن کا؟ میں عام لوگوں کی بات نہیں کرتا، دین والوں کا، دین والوں کا. بات کو خوب غلط ہو تو واپس کر دیجیے. دین والا، دین کی دعوت دینے والا، درس دینے والا، خطبہ دینے والا اپنی اولاد کو کس لائن پر لگانا چاہتا؟ چاہتا کہ میرا بیٹا بھی ممبر پہ آ جائے؟ چاہتا ہے؟ تھوڑے اللہ ان کو زیادہ کرے، ہم نالائقوں کو ان میں کرے. دین والا، اشراق پڑھ کے جانے والا، کیا اولاد کے لیے کوشش کرتا ہے کہ وہ اشراق پڑھے؟ بات کہوں جو سمجھتا ہوں غلط ہو تو مجھے سمجھا دینا شاہ صاحب جی. یہ اشراق پڑھنے والا چاہتا ہے کہ بیٹے کو فجر کے لیے نہ اٹھایا جائے. اس نے جا کے یونیورسٹی میں لیکچر اٹینڈ کرنے ہیں، اگر فجر کو اٹھ گیا تو اس کی اچیونگ پاور کمزور ہو جائے. صحیح طور پر وہاں جا کے سبجیکٹس کو فالو نہیں کر سکے گا. فجر کو سویا کیوں؟ رات کو ویٹ پڑتا رہا. فجر کو سویا رہے، 7 بجے ڈرائیور نے چھوڑنے جانا ہے، میاں بیوی دونوں ہی نیک ہے اپنے خیال. یہ میں بروں کی بات نہیں کر رہا، نیکوں کی کر رہا. عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ 7 بجے ڈرائیور جائے گا، 6:15 اٹھائیں تاکہ فرش ہو کے جائے. سیما صاحب یہ کہانی آسمان کی ہے زمین کی ہے؟ ان کروں کی نہیں کر رہا جو دین سے دور ہیں، ان کی جو دین والے ہیں. اور اللہ نہ کرے کہ ایسے بدبخت بھی ہیں درس دے رہے ہیں، ان کی کیفیت بھی اس کے اہتمام کے، اس کی ترجیحات کی فہرست میں یہ بات ہے. 150 200 400 کو درس دے رہا ہوں، اپنا بیٹا بھی رہا ہوں، ہے اس کی ترجیحات میں. اللہ کرے ہو، میرا گمان ہے جن کی ترجیحات میں ہے وہ زیادہ نہیں، بہت ہو رہے، اور جو ہیں وہ بھی کمزور ہو رہے ہیں. گھروں میں بڑی بڑی عقل مند، بذا میں خود خاک عقل ہے، جو دین کو چھوڑے وہ عقل مند ہے. احمد جی عقل مند ہے؟ احمق ہے. گھروں میں بڑی بڑی سیانیاں اپنے خیال میں شیطان کی چیویاں بیٹھی ہیں جو رکاوٹ بنتی ہے. کچھ بچے کو پڑھنے بھی دینا کہ نہیں آپ نے؟ میں مولانا نہیں بنانا. چلو یہ گھروں میں 24 صاحب فتویٰ چلتا ہے کہ نہیں؟ میں نہیں بنوانا. ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں، طلاق تک نوبت آتی. بیٹی جائے گی میڈیکل کالج، نہیں جانا، مجھے بھی طلاق دو، بیٹی کو بھی چھوڑ. میں کوئی پرانے زمانے کی کہانی یا یورپ امریکہ کی نہیں، اسلامی ملکوں اور دین والوں میں عورت بھی دین والی، بندہ بھی دین والا، لیکن نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کیا سبب کیا ہے؟ سبب وہ ہے جو قدیم سے اللہ کے دشمنوں نے اپنے ہاں بھانس بنا رکھا ہے کہ دین میں پستی ہے اور ہم بلندی چاہتے ہیں. دین کو چھوڑیں گے تو بلندی ملے گی، اور نہ ان کے یہ دین میں بلندی ہے، نہ دنیا میں انشاءاللہ ذلیل بھی ہوگی. بلندی کہاں سے آتی ہے؟ آسمان دین والے رب سے، دین کے رب سے آتی ہے یا ان کے باپ سے آتی ہے؟ جب سکون ہی نہیں، باقی بلندی پر 100 لانے، سو ہی نہیں سکتا. احمد جی کو جب سو نہیں سکتا، 150 منزل بلڈنگ بنا لے، رات کو نیند نہیں آتی، اب کیا کرے؟
اس 150 منزل کو اپنے سر پہ رکھے اور پھر جو چاہتا کر. 25-40 کا مکان ہے، تکیے پہ سر رکھا، نیند کی آغوش میں چلا گیا. وہ 125 منزل والا وہ اچھا ہے رائن صاحب یا 25-40 والا؟ اٹھا ہے صبح ایک دم تازہ دم، اور وہ سوتے ہوئے بکواس سونا گیا اس بدبخت نے، رات کو بھی بک بک، دن کو بھی بک بک، اور اس کے اڑوس پڑوس والے تمنا کرتے ہیں مر جائے جان چھوٹے. یہی کچھ ہے کہ نہیں؟ جان نکالتے ہیں. زندگی اللہ نے عذاب بنا دیا، لیکن سمجھنے والے کہاں ہیں؟ نہ کہنے والے سمجھتے ہیں، نہ سننے والے مگر تھے. تو دلیل تو یہ تھی. اللہ نے جواب کیا دیا؟ رب کا جواب، پھر وہ رب کا ہی جواب. اس جواب کی ٹکر کا جواب کوئی ہو سکتا؟ فرمایا میں پہلے سن لیجیے ترجمہ. ان سے پہلے ہم نے کتنے زمانوں کو ہلاک کیا. یہ دنیا میں پہلے آئے ہیں، ان سے پہلے بھی کوئی تھا کہ نہیں تھا؟ عجیب بات ہے، عجیب بات. شیطان کا جو چہرہ بنتا ہے وہی گردان دوہراتا ہے. گھر میں جو بچہ، عبداللہ دھیان کرو، گھر میں جو بچہ شیطانی راہ پہ آتا ہے، باپ بات کرتا ہے، مذاق سے ہنستا ہے کہ نہیں؟ چوئی صاحب ہے بات کہ نہیں؟ اس ہنسی کا معنی ہے، کیا معنی ہے؟ ڈیڈ تو الو ہے، عقل مند میں ہوں. کیا بات کر رہا تو؟ اور ڈیڈ بھی عقل کا اندھا، وہ بھی دان نکالتا ہے. یہ دان نکالنے کا نہیں، ماتم کا وقت ہے کہ تو دین کی بات کہے اور تو مجھے ہنس کے ٹال دے. وہ ہنس نہیں رہا، وہ تجھے بیوقوف سمجھ جا کہ یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والا. اب کوئی عقل مند اس سے پوچھے، اے منہ تو دنیا میں پہلے پیدا ہوا ہے؟ تو اس سے پہلے دنیا میں کوئی نہیں منا آیا تھا. اور ہر منا شیطان کا چہرہ یہی سمجھتا. کیوں کر صاحب کہ میں جو چالاکیاں کر رہا ہوں دادا کے ساتھ یا ڈیڈ کے ساتھ، ڈیڈ بیچارے کو یا بابا کو کیا پتا نہیں، وہ بھی اسی شیطانی راہ سے گزرا. تو فرمایا ان سے پہلے کتنے زمانوں کو ہلاک کر چکے. وہ کیا تھے؟ ہم احسن و اساسا و رئیا، وہ ساز و سامان میں ان سے زیادہ اچھے. یہ اپنے بنگلوں پر، کوٹھیوں پر، رہائش گاہوں پر فخر کرتے ہیں. ان سے جو پہلے تھے وہ ان سے زیادہ تھے، یہ کم تھے. قرآن کریم کے ایک مقام پر ہے کہ ان کو پہلے لوگوں کا 1/10 بھی نہیں دیا. سعودی عرب میں مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر، کم و بیش 200 کلومیٹر وقت ہو سکتا ہے، المعلا ایک بستی ہے. اس کے قریب پرانی قوموں کا علاقہ ابھی تک انہوں نے محفوظ کیا. میں خود دیکھ کے آیا. چٹان کے اندر گھر بنا ہوا، اور ایک منزل نہیں، 2 منزل، اور ان کا پارلیمنٹ ہاؤس بڑی سی، ہماری مسجد سے بہت اونچی.
اندر خالی. اس طرح پارلیمنٹ کیسی بنی ہے؟ کوئی ستون نہیں، کچھ نہیں، بڑی بلندی پر پہاڑ ہے اور اندر اور چاروں طرف پہاڑ ہے. اندر آنے کا راستہ ہے، معلوم ہی ہوتا کہ پہاڑ کے بیچ بیٹھے. اب بنا لیا پارلیمنٹ، بنا لیا ڈرائنگ روم، تو کیا ہو گیا؟ تو اس سے پہلے بڑے ڈرائنگ روم والے، بڑے بنگلوں والے، بڑے پلازو والے گزر چکے ہیں. اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا. اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا. تو جو اللہ ان کا نام و نشان مٹا سکتا ہے، تجھے باقی رہنے دے. تو سمجھتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی تجھے بے نیاز کرتی ہے شریعت کی پابندی سے، یہ غلط ہے. انشاءاللہ اسی مقام سے کل کی گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات عرض کی گئی اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے، اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے.